بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امجد بلوچ۔ آج کی اس ولاگ میں ہم چند اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ ان میں سے ایک ہے کیا جنگ بندی عمران خان اور مقتدر حلقوں کے درمیان ہو گئی ہے، اور دوسری ہے کہ مختلف کارڈ عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عورت کارڈ، مذہبی کارڈ، غداری کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور نون لیگ کی قیادت پر مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور جو آخری بات ہے، عوام کا عمران خان کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کا اعلان۔ ان سب باتوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اور عمران خان اور مقتدر حلقوں کے درمیان جنگ بندی شروع ہو گئی ہے۔ جو برف بن رہا تھا وہ برف پگھلنا باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے، یہ جو جس لڑائی کی دعائیں کر رہی تھی وہ اب دم توڑ رہی ہیں، وہ ختم ہوتی ہوئی وہ لڑائی نظر آ رہی ہے، اور ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ طاقتور حلقے اس وقت کیا سوچ رہے ہیں۔ جو دہشت گردی کا FIR عمران خان کے خلاف دائر کیا گیا ہے وہ بھی فلاپ ہو گیا ہے، وہ بھی اس کی کوئی وقت نہیں ہے اب، کیونکہ عمران خان نے پوری دنیا کو اب کور کر لیا ہے، اور عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ اور دوسرے جو اقدامات عمران خان کے خلاف کیے گئے ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے ان کے درمیان جو ہے برف پگھلنا شروع ہو گیا، اور عمران خان نے ہری پور جلسے سے پہلے عمران خان کو ایک پیغام بھیجا گیا، اور اس پیغام میں یہ کہا گیا، 4 چیزوں کی آفر کیا گیا۔ ایک تو ہے الیکٹورل ریفارم، دوسرا الیکشن کمیشن کی تبدیلی، اور تیسرا نومبر کی تعیناتی، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ایک معیشت۔ یہ سب کام جو ہے یہ بہت بڑے کام ہیں۔ یہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہے، اس کی مشاورت کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے عمران خان کو یہ آفر کیے گئے تھے، اور عمران خان اور مقتدر حلقوں کے درمیان برف پگھلنا اب شروع ہو گیا۔ اور ہری پور جلسے میں عمران خان نے تھوڑی لچک داری بھی دکھائی ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ میری جو تنقید ہے وہ تعمیری تنقید ہوتی ہے، نہ کہ میں کسی پر کوئی بڑی تنقید کرتا ہوں، کسی ادارے کو، یعنی کہ میں کسی ادارے پر کوئی ایسی تنقید نہیں کرتا، صرف میں تعمیری تنقید کرتا ہوں۔ اور جو کارڈ عمران خان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں یہ بہت اہم بات ہے۔ عمران خان کے خلاف مذہبی کارڈ اس وقت استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا میں ثبوت آپ کو اس ویڈیو کی سکرین پر دکھا رہا ہوں کہ کل رات عمران جو ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چل رہا تھا، اس ٹرینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ یہودی کا بچہ عمران خان، یہ باقاعدہ ایک مذہبی کارڈ عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور بھی ثبوت ہے جو وقار ستی نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں عمران خان کو گستاخ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ عمران خان سے نفرت کریں، لیکن یہ سب کارڈ استعمال نہیں ہو سکتے۔ ان میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان سے لوگ نفرت کریں اور عمران خان کو گستاخ مانیں، تاکہ لوگ اپنی جنت پکی کرنے میں عمران خان کے خلاف ہو جائیں۔ لیکن مذہبی کارڈ اس وقت میں سمجھتا ہوں استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ہے کچھ اہم مولانا جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ مولانا شیرانی عمران خان کے ساتھ ہیں، حامد میر عمران خان کے ساتھ ہیں، اور حافظ حسین احمد الگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے عمران خان کے حق میں بیانات دیے ہیں، اور ایسے درجنوں مولانا حضرات ہیں جو عمران خان کے حق میں بیانات دے چکے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان نے اقوام متحدہ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور توہین رسالت کے خلاف آواز اٹھایا، اور روس سے بات کی، پیوٹن سے بات کیا، دنیا کے دوسرے ممالک سے توہین رسالت پر عمران خان نے بات کیا ہے۔ اور جو اگلی اہم بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ اور نون لیگ کی قیادت پر مقدمات درج ہونے اس وقت شروع ہو گئے ہیں،
اور عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کو ہم نے تنگ کرنا ہے، ان کو اب نہیں چھوڑنا، کیونکہ ان لوگوں نے بھی فوج مخالف بیانات دیے ہیں اور اداروں کے خلاف بیانات دیے ہیں۔ گجرات میں ایک درخواست دائر کیا گیا کہ رانا ثناء اللہ نے انتظامیہ، عدلیہ اور دیگر سرکاری ملازمین کو دھمکیاں دی، یہ FIR دائر کیا جائے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ رانا ثناء اللہ کا ایک بہت مشہور اہم بیان ہے کہ اگر کسی نے شہباز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تو ہم اس عدلیہ کا اور جج کا گھیراؤ کریں گے۔ اور عمران خان سے اگر آپ اس بات کو کمپیئر کریں، عمران خان نے صرف تعمیری تنقید کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے پولیس اور DIG کے خلاف اگر ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ اور 25 مئی کے متعلق بھی عمران خان نے یہی کہا کہ لوگوں کے جو گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے ہیں، ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے، نہ کہ عمران خان نے کسی ادارے کی توہین کیا ہے۔ تو اس لیے اس کے خلاف عمران خان کی قیادت نے FIR نون لیگ کی قیادت کے خلاف درج کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اور ایک اور درخواست بھی دائر کیا گیا ہے لاہور گرین ٹاؤن میں، جو کہ خواجہ آصف یا صادق پرویز رشید کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی فوج مخالف بیانات دیے ہیں۔ لیکن اور اگلی بات جو یہ ہے کہ عمران خان یعنی کہ اپنے عوامی رابطہ مہم چلا رہا تھا، مختلف جگہوں پر جلسے کرنے کا سوچ رہا تھا، جلسوں کا شیڈول دیا ہے، ان کو کم کرنے اور سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کا عمران خان نے سوچا ہے۔ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عوامی رابطہ مہم کو کم کر کے کہ میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کروں۔ انہوں نے جنوبی پنجاب سے یہ دورے شروع کرنے ہیں۔ پنجاب KP کے وزیر اعلیٰ کو بھی ہدایت دی ہے کہ فی الفور سیلاب زدگان کی مدد کریں اور ان کی ہر مشکل کشا میں کام آئیں۔ لاکھوں لوگ سیلاب زدہ علاقوں سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ آپ کو میری سکرین پر ویڈیوز تصویر نظر آ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگوں کے گھر گر چکے ہیں، بال بچے پانی میں بہہ گئے ہیں، ان کے کپڑے، ان کے ضروری اشیاء پانی میں بہہ گئے ہیں، ان کے مکانات گر گئے ہیں اور لوگوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں کہ لوگوں کو بہت سارے نقصانات پہنچے ہیں اور حکومت ریلیف دینے کی کوشش تو کر رہا ہے، لیکن اتنا جن کا ان کا نقصان ہوا ہے اتنا کوئی نہیں دے سکتا، اور لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے سیلاب زدہ علاقوں میں، جو DG خان کے علاقے ہیں اور دوسرے سندھ میں کچھ علاقے ہیں، بلوچستان میں علاقے ہیں۔ DG خان میں تو کوہ سلیمان میں اتنے نقصانات ہوئے ہیں، بارشیں ہوئے ہیں کہ لوگوں کے کچے مکانات ہیں وہ مسلسل گر رہے ہیں اور لوگ ان کمروں میں رہ نہیں سکتے، بلکہ سرکاری عمارتوں میں لوگ اپنے خاندان فیملی سمیت شفٹ ہو رہے ہیں۔ وہاں پر بہت کم ڈیولپمنٹ ہے اور بہت کم سکولز ہیں، بہت کم سرکاری عمارتیں ہیں جہاں لوگ اکٹھے جا کر بہت سارے فیملیز اکٹھے رہ رہے ہیں، کیونکہ مسلسل وہاں پر بارش ہو رہی ہے اور وہ کچے مکانات ہیں جن کا بیس کمزور ہے، ان کے گرنے کے خدشات ہیں، اور بہت سارے مکانات، بہت سارے کمرے لوگوں کو گر چکے ہیں اور جانی نقصان بھی لوگوں کے ہو چکے ہیں۔ لوگوں کا جو مال ہے وہ بھی ان کو نقصان پہنچائے، اکثر لوگ وہاں مال مویشی کا کام کرتے ہیں، ان کا بھی نقصان ہوا ہے، اور جو کمرے ہیں وہ گر چکے ہیں، لوگوں کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ چکے ہیں، آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اہم کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ سیلاب زدگان کی ہیلپ کریں۔ اس سے پہلے بھی بلوچستان میں ایک کور کمانڈر جنرل سرفراز سیلاب زدہ علاقوں کی ڈیوٹی کر رہا تھا، ان کی مدد کے لیے ایک دورہ کر رہا تھا جہاں پر ان کا ہیلی کاپٹر گر گیا اور وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب دوبارہ یہ پریس جو کور کمانڈر کانفرنس ہوا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں اور ان کی مدد کریں۔ جو چیزیں ملٹری کے پاس انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ سویلین کے پاس نہیں ہوتا، جیسے کہ ہیلی کاپٹر ہے، جو کوہ سلیمان کا علاقہ ہے وہاں پر لوگوں کو راستے بند ہو چکے ہیں، جو بھی آمد و رفت کے راستے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہی مدد دیا جا سکتا ہے۔ پہلے بھی ہیلی کاپٹر جو فوج کا ہیلی کاپٹر ہے ملٹری کا، وہ پہلے بھی گیا ہے، لوگوں کو خیمے دیے اور راشن مہیا کیے ہیں۔ اب دوبارہ انہوں نے
کور کمانڈر کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان علاقوں میں دوبارہ ہم جائیں اور اپنے ہیلی کاپٹرز پیش کریں، لوگوں کی مدد کریں۔ تو پھر آج اگر آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی خبریں مل سکیں۔ آج ہم اس ویلاگ کو اینڈ کرتے ہیں، شکریہ۔